أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، ماؤں، بیٹوں، بہنوں، آپ سب کو بنت فرت ہاشمی کی طرف سے خوش آمدید۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں بہت ہی اچھا اصلاحی بیان، نبوت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور تعلقات۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف چلیں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ جائے تو فل واچ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا اور بیل کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بہن بھائیوں، رجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، آخری دن چل رہے ہیں، شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، رمضان، یہ سب اللہ کے بہت ہی پیارے پیارے مہینے ہیں۔ اسی لیے میں آج آپ کے لیے خاص طور پر جو اصلاحی بیان لے کر آئی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بہترین اخلاق کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانت داری، رحم و سخاوت، وفاداری، وعدہ کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، دونوں کی ہمدردی، اعزاز کی غمخواری، مخلوق کی خیر خواہی، غرض تمام اچھی باتوں میں حضور کو وہ مرتبہ عطا کیا گیا کہ ناممکن ہے کوئی اس کی گرد کو پہنچ نہیں سکتا۔ بہترین اخلاق ہی کا اثر تھا کہ لوگ ادب کے باعث نام نہیں لیتے تھے۔ صادق اور امین کا حضور کا لقب مقرر کر رکھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ متانت، سنجیدگی، کم بولنا، بے فائدہ بات سے نفرت کرنا، خندہ پیشانی، ہنسی مذاق، خوشخو لوگوں سے ملنا، سادگی اور صفائی سے بات کرنا حضور کا خاص شیوا تھا۔ خداوند عالم نے آپ کو لڑکپن میں ہی تمام بری باتوں سے محفوظ رکھا جو اس زمانہ میں رواج پائی ہوئی تھی۔ دغا، فریب، جھوٹ، شراب، زنا، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، بت پرستی اور بتوں کے نام کی چیزیں کھانا، بتوں پر چڑھاوا چڑھانا، شاعر گوئی، عشق بازی، یہ تمام باتیں جو اس زمانے میں گویا ہر کے جنم میں ہوتی تھی، حضور کے ذات گرامی ان سب سے بالکل پاک اور صاف رہی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس وجہ سے حضور کو معصوم کہتے تھے، یعنی گناہوں سے بچے ہوئے، اور لطف یہ ہے کہ نہ حضور نے کوئی کتاب پڑھی، کسی کے مرید ہوئے، نہ کسی نے حضور کی باقاعدہ تربیت کی، یہ تمام خوبیاں خدا داد تھیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ قوت بازو سے کما کر زندگی بسر کی۔ حضور کی اہلیہ حضرت خدیجہ کے پاس بہت کچھ دولت تھی، انہوں نے اس تمام دولت کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، مگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنے خرچ و اخراجات میں بیوی کا احسان سر پر نہیں لیا۔ لکڑیاں چن کر، پھاوڑا چرا کر، بکریاں چرا کر بسا اوقات کرنا حضور کو آسان تھا، مگر کسی کا احسان سر پر لینا مشکل تھا۔ اگر خدا نخواستہ بیوی کا مال خرچ
کرتے صرف کرتے تو قریش کے کافر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ وہ تو رات دن اسی تلاش میں رہا کرتے تھے کہ بدنام کرنے کا کوئی چیز ہمارے ہاتھ لگ جائے، نعوذ باللہ۔ اور بیوی کے مال سے خرچ کرنا عرب کے خیال میں بہت بڑا عیب تھا۔ خلق خدا کی خیر خواہی، قوم کو خدمت، ہمدردی کی فکر حضور کو ہمیشہ رہا کرتی تھی۔ اپنے زمانہ والوں کی حالت پر پوری درد مندی کے ساتھ اکثر غور فرمایا کرتے تھے۔ حضور کے مشورے جمع اسی زمانہ میں ایک انجمن قائم کی گئی جس میں بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تیمم شامل تھے۔ اس انجمن کے ممبر آپس میں معاہدہ کیا کرتے تھے کہ ہم ملک سے بے امنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، ہم غریبوں کی مدد کرتے رہیں گے، ہم بڑوں کو چھوٹوں پر ظلم کرنے سے روکیں گے۔ حضور کے ساتھ قریش کے اعتبار اور تعلقات کی کیا کیفیت تھی؟ قریش کو حضور پر اس قدر اعتبار اور بھروسہ تھا کہ نبوت کے بعد جب مکہ کے کافر حضور کی جانی دشمن بن گئے، اس وقت بھی اپنی امانتیں حضور کے پاس ہی رکھ کر مطمئن ہو جاتے تھے۔ ایک عجیب واقعہ جس سے حضور کے اور قریش کے تعلقات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ مکہ میں سیلاب آیا جس کے سبب خانہ کعبہ منہدم ہو گیا۔ قریش نے دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا چونکہ یہ چیز شہرت اور ناموری کی تھی۔ تمام قبیلوں نے اس میں حصہ لیا۔ جب حجر اسود کو دیوار میں چننے کی نوبت آئی، یہ کام بہت ہی بڑی عزت کا تھا۔ اس وجہ سے ہر قبلہ وار دعوے کرنے لگے کہ یہ عزت ہم کو ملنی چاہیے، اس کے مستحق ہم ہیں، اور یہ معاملہ اتنا بڑھا کہ باقاعدہ جنگ کے لیے آمادگی ہونے لگی۔ قریش کے نیک دل اور سنجیدہ آدمیوں نے، خصوصاً ابو امیہ بن مغیرہ نے جو سب سے بوڑھا تھا، چاہا کہ یہ معاملہ نرمی سے پیش ہو جائے، آپس میں خون بہنے کی نوبت نہ آئے۔ چنانچہ مشورے کے لیے خانہ کعبہ کے احاطے میں، جس کو آج کل مسجد حرم کہتی ہیں، جمع ہوئے اور غور فکر کے بعد یہ طے ہوا جو شخص سب سے پہلے مسجد کے دروازے میں داخل ہوگا وہ اس معاملہ کا فیصلہ کرے گا۔ حسن اتفاق سے مجمع کی نظر سب سے پہلے جس پر پڑی وہ سردار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انوار تھا۔ سب خوش ہو کر بول اٹھے، یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ امین۔ جب یہ واقعہ ہوا تو حضور کی عمر 35 سال تھی۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بہن بھائیوں، موضوع آج کا یہاں تک تھا۔ ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے، بیل کے بٹن کو دبا دینا۔ اللہ حافظ پاکستان۔